بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں۔ اس کی زندگی میں ماں کی کمی نے ہر خوشی آدھی کر دی۔ میں جب 8 سال کی تھی تو میری ماں مجھے اللہ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ بخار ہوا تھا اور 3 دن میں سب ختم ہوا۔ ابا بہت ٹوٹ گئے تھے۔ 1 سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ مجبوری تھی، گھر اور 2 بچوں کو کون سنبھالتا۔ نئی اماں کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آ گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس دن سے میرا نام بوجھ پڑ گیا۔ گھر میں سب سے چھوٹا کمرہ مجھے دے دیا گیا۔ کمرے میں ایک پلنگ، ایک الماری اور دیوار پر ماں کی ایک دھندلی تصویر، بس یہی میری دنیا تھی۔ میں اسکول جاتی، واپس آ کر برتن دھوتی، کپڑے دھوتی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھاتی۔ نئی اماں روز ایک جملہ بولتی، تمہاری وجہ سے خرچے بڑھ گئے ہیں۔ ابا سنتے اور خاموش ہو جاتے۔ وہ بیچ میں نہیں بولتے تھے، شاید ڈرتے تھے کہ گھر پھر نہ ٹوٹ جائے۔ میں چپ کر کے سب سہتی رہی، کیونکہ ماں نے آخری بار مجھے گود میں لے کر کہا تھا، بیٹی صبر کرنے والوں کو اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ لوگ جو مرضی کہیں، تم سر مت جھکانا۔ میں نے سر نہیں جھکایا۔ پڑھائی میں تیز تھی، 5ویں پوزیشن لی، 8ویں میں اسکول ٹاپ کیا۔ ایک دن 10ویں کا رزلٹ آیا، میں پورے ضلع میں فرسٹ آئی تھی۔ خوشی سے بھاگ کر ابا کے پاس گئی، سرٹیفکیٹ دکھایا۔ ابا نے ماتھا چوما اور کہا، شاباش میری بیٹی۔ نئی اماں نے سرٹیفکیٹ دیکھا اور بولی، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اب بس کر، لڑکیوں کو اتنا پڑھا کر کیا کرنا ہے، آخر گھر ہی بسانا ہے۔ اس رات میں بہت روئی۔ ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر کہا، ماں کیا میں واقعی کسی کام کی نہیں ہوں؟ 10ویں جماعت کے بعد ابا نے کہا، بیٹا گھر کے حالات ٹھیک نہیں، اب آگے نہیں پڑھا سکتا۔ میں نے ضد نہیں کی، ضد کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے سلائی سیکھ لی، محلے کی آنٹیوں کے سوٹ سینے لگی، جو 200-300 ملتے وہ سب ابا کے ہاتھ پہ رکھ دیتی۔ نئی اماں پھر بھی طعنے دیتی، یہ کیا کماتی ہے، چائے کی پتی بھی پوری نہیں آتی۔ میں 17 سال کی ہو گئی۔ ابا کی صحت گرنے لگی۔ ایک دن اچانک سینے میں درد ہوا، اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا، دل کا مسئلہ ہے، فوری آپریشن ہوگا۔ 4 لاکھ کا خرچہ ہے۔ گھر میں جمع پونجی صفر تھی۔ نئی اماں نے صاف کہہ دیا، میرے بچوں کی شادی کے لیے پیسے جوڑے ہیں، میں نہیں دے سکتی۔ ابا نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ میں نے رات کو فیصلہ کر لیا، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہے۔ رات کو الماری کھولی، سب سے نیچے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ڈبہ تھا، ماں کا تھا۔ اسے کھولا تو اندر 4 لالے شاشے کی چوڑیاں تھیں، ماں کی شادی کی چوڑیاں تھیں۔ ساتھ ایک زرد پڑی ہوئی پرچی بھی تھی، ماں کی لکھائی تھی، میری پیاری بیٹی فاطمہ، اگر کبھی مشکل آ جائے تو یہ چوڑیاں بیچ دینا، یہ تمہارے جہیز کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں، تمہاری ماں۔ میں نے چوڑیاں ہاتھ میں لیں اور ٹھنڈی تھیں، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ یہ میری سب سے بڑی دولت تھی، ماں کی آخری نشانی۔ صبح فجر کے بعد بازار گئی، ایک پرانے سنار کے پاس۔ اس نے چوڑیاں ہاتھ میں لے کر کہا، بیٹی یہ بہت پرانی ہیں، شیشے کی ہیں، 15,000 دوں گا۔ 15,000 سے آپریشن نہیں ہونا تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے ہاں کر دی، پیسے پکڑے اور سیدھے اسپتال دوڑی۔ ڈاکٹر کو ایڈوانس دیا، آپریشن کامیاب ہو گیا۔ 3 دن بعد ابا کو ہوش آیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور سرگوشی میں بولے، بیٹی تم نے بڑی قربانی دی ہے۔ میں ہنس دی، دل میں کہا، ماں کی چوڑیاں اپنے کام آ گئیں۔ اس کے بعد زندگی اور مشکل ہو گئی۔ میں صبح 6 بجے اٹھ کر سلائی کرتی، دوپہر 2 گھنٹے ٹیوشن پڑھاتی، رات 12 بجے تک کپڑے مکمل کرتی۔ ابا کی دوائی، گھر کا راشن، سب میرے ذمے۔ نئی اماں کے بچے اب جوان ہو گئے، بیٹے کی شادی کی بات چلی، بیٹی کی بھی۔ ایک دن نئی اماں نے کہا، تمہاری بھی عمر نکل رہی ہے، کوئی رشتہ دیکھتے ہیں۔ 2 رشتے آئے، لڑکے والے چائے پی، مجھے دیکھا اور چلے گئے۔ تیسرے نے بھی منہ پر کہہ دیا کہ معاف کیجیے، ہمیں سرکاری نوکری والی لڑکی چاہیے، یہ تو بس کپڑے سینے والی ہے۔ ابا کا دل ٹوٹ گیا۔ اسی رات وہ چھت پر بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ اسی مہینے محلے میں ایک نیا ٹیلر کھلا، نام تھا حمزہ فیشن۔ مالک کا نام حمزہ تھا، عمر 28 سال، بہت شریف اور محنتی لڑکا۔ وہ اکثر میری دکان سے گزرتا اور کہتا، اپی آپ کے ساتھ میں کمال ہے،
اگر کبھی مشین یا کپڑے کی ضرورت ہو تو بتانا، میں شکریہ کہہ کر چلی جاتی۔ 6 مہینے بعد ایک دن دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ کی ماں کھڑی تھی، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ، اندر آ کر بولی، بی بی ہم آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں، ہمارا بیٹا حمزہ اسے پسند کرتا ہے۔ نئی اماں فوراً بولی، دیکھیں بہن، ہمارے پاس جہیز کے نام پر کچھ نہیں ہے، لڑکی خود کماتی ہے بس۔ حمزہ کی ماں ہنس دی، ہمیں جہیز نہیں چاہیے بہن، ہمیں ایسی بیٹی چاہیے جس کے ہاتھ میں ہنر ہو اور دل میں اللہ کا خوف ہو۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کانپتی آواز میں ہاں کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئی۔ میرے پاس پہننے کے لیے صرف 2 جوڑے تھے۔ ایک رات الماری میں پرانا ڈبہ ڈھونڈ رہی تھی، سوچا کوئی اچھا دوپٹہ مل جائے۔ ڈبہ کھولا تو خالی تھا۔ ماں کی چوڑیاں تو میں 3 سال پہلے بیچ چکی تھی۔ دل بہت اداس ہوا، تکیے میں منہ چھپا کر روئی، کاش ماں ہوتی، وہ میرا ہاتھ پیلا کرتی۔ شادی کا دن آیا، بہت سادہ نکاح تھا۔ رخصتی کے وقت حمزہ نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ رکھا، کہا یہ آپ کے لیے ہے۔ گھر پہنچ کر جب اکیلی ہوئی تو ڈبہ کھولا، اندر 4 لال شیشے کی چوڑیاں تھیں، بالکل ماں والی، ساتھ ایک پتری تھی حمزہ کی لکھائی۔ میری امی نے کہا تھا جو بیٹی ماں باپ کے لیے اپنی سب قیمتی چیزیں قربان کر دے، اس کے ہاتھ کو لال چوڑیوں سے سجانا فرض ہے، یہ آپ کے لیے ہیں۔ میں ہی وہی فرشتہ ہوں۔ فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی لگا، جیسے ماں نے آسمان سے اتار کر خود میرے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی۔ شادی کے بعد زندگی بدل گئی۔ حمزہ بہت عزت کرتا تھا، اس نے کہا تم پڑھی لکھی ہو، گھر بیٹھ کر ضائع مت کرو۔ ہم دونوں مل کر ایک چھوٹا سا بوتیک کھولا، نام رکھا ماں کی چوڑیاں شروع۔ میں صرف 2 مشینیں تھیں، 1 سال بعد میں 4 ہو گئی، 2 سال میں پورا شو روم۔ ابا بھی ہمارے ساتھ شفٹ ہو گئے، میں ہر جمعہ کو ان کے لیے کھیر بناتی۔ 2 سال بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی، نام رکھا آمنہ۔ جب آمنہ 3 سال کی ہوئی تو ایک دن الماری سے وہ پرانی پرچی نکال کر لائی، بولی امی یہ کیا ہے؟ میں نے بتایا یہ نانی کی آخری تحریر تھی، انہوں نے کہا تھا مشکل میں بیچ دینا۔ آمنہ نے پوچھا پھر آپ نے کیوں بیچ دی؟ میں نے اسے گود میں لیا اور کہا بیٹا میں نے بیچ دی تھی اپنے ابا کی جان بچانے کے لیے، دیکھو اللہ نے مجھے اس کا اتنا بڑا فیصلہ دیا کہ تمہارے باپ اب اور یہ عزت۔ آمنہ نے میری کلائی میں چوڑیاں دیکھی، بولی یہ والی میں ہنسی نہیں بیٹا، یہ نئی ہے لیکن ان میں وہی برکت ہے جو صبر میں ہوتی ہے۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ 5 سال بعد ایک دن رات 11 بجے نئی اماں کا فون آیا، وہ رو رہی تھی، بولی بیٹا ہم سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے، معاف کر دو۔ میں خاموش رہی۔ انہوں نے کہا تمہارے سزیلے بھائی نے سارا کاروبار ڈبو دیا، جو جوا کھیلتا تھا، اب گھر کا کرایہ بھی نہیں دے پا رہا، مالک نکال رہے ہیں۔ میں نے فون رکھ کر حمزہ کو بتایا۔ حمزہ نے کہا جو کرنا ہے وہ کرو لیکن دل صاف رکھنا۔ اگلے دن ہم گئے، 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ خود دیا، راشن کے بندوبست کیا۔ جاتے وقت نئی اماں نے میرا ہاتھ پکڑا، بولی تم واقعی اپنی ماں جیسی ہو۔ میں نے کہا امی ماں نے سکھایا تھا کہ جو تمہیں کانٹ دے تم اسے پھول دو، حساب اللہ پر چھوڑو۔ آج 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، ہمارے 2 بچے آمن اور احمد۔ ماں کی چوڑیاں بوتیک اب شہر کی سب سے بڑی برانڈ بن چکی ہے، 20 لڑکیاں ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ابا اب 70 سال کے ہیں، ہر جمعہ کو مسجد سے آ کر کہتے ہیں کہ بیٹی تیرے صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سار اٹھا کر جینا سکھا دیا ہے۔ میں ہر رات سونے سے پہلے ماں کی تصویر کے سامنے چراغ جلاتی ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے برانڈ کا نام ماں کی چوڑیاں کیوں ہے؟ میں مسکرا کر جواب دیتی کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز وہی ہوتی ہے جو ماں کی دے کر جائے۔ چوڑیاں ٹوٹ جائیں تو سنار جوڑ دیتا ہے، لیکن ماں کی دعا ٹوٹ جائے تو کوئی نہیں جوڑ سکتا۔ اور بیٹی میری بات یاد رکھنا، جب زندگی تم سے چھین لے تو اپنا صبر مت بیچنا، اپنی عزت مت بیچنا، اپنے والدین کا ساتھ مت چھوڑنا، کیونکہ ایک دن اللہ تمہیں اس سے 100 گنا زیادہ لوٹا دیتا ہے۔ بس نیت صاف رکھو، محنت کرو، کیونکہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور کامیابی
باپ کی ایک دعا میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔